تو آج کا ٹاپک ہے قانون ساز اسمبلی۔ تو دیکھیے گا، حکومت کے 3 اعضاء ہوتے ہیں، اور یہ 3 اجزاء جو ہوتے ہیں وہ ہے مقننہ، قانون بنانے والی جماعت، عاملہ، قانون کا نفاذ کرنے والی جماعت، اور عدلیہ۔ مقننہ میں ایک ایوان بھی ہو سکتے، 2 ایوان بھی ہو سکتے۔ مرکزی حکومت کی مقننہ کا نام پارلیمنٹ ہے، اور ریاستی حکومت میں جو قانون بناتی مقننہ اس کا نام اسمبلی ہے۔ عاملہ میں مرکزی حکومت میں وزیر اعظم اور مجلس وزراء رہے گی، اور ریاست میں عاملہ میں چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ اور مجلس وزراء رہیں گے۔ عدالتوں میں عدلیہ ہے تیسرا جز، اس میں مرکزی حکومت پر سپریم کورٹ، ریاستی حکومت پر ہائی کورٹ، اور ضلع کی سطح پر ضلع کی عدالتیں ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں حکومت 3 سطحوں پر ہے: مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، اور تیسری مقامی حکومت خود اختیاری، جس میں گرام پنچایت، منڈل پریشد، ضلع پریشد، منسپالٹی، منسپل کارپوریشن وغیرہ مقامی حکومتوں میں شامل ہے۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت، اس طریقے سے 3 درجوں پہ ہندوستان میں حکومت ہے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں ریاستی حکومت کے بارے میں۔ تو ریاست میں جو قانون بنانے والی جماعت ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے قانون ساز اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی یا قانون ساز اسمبلی۔ یہ قانون ساز اسمبلی جو ہے ریاستی مقننہ کا ایوان زیری ہوتا ہے، لوور ہاؤس۔ 2 ایوان رہیں گے، ایوان بالا اپر ہاؤس اور ایوان زیری۔ ہندی میں اس کو کہیں گے راجیہ سبھا اور لوک سبھا، مرکزی حکومت میں کہیں گے، اور ودھان پریشد بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 ایوان ہوتے ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ ریاستی اسمبلی میں ایوان زیری جو ہوتا ہے وہ ہے قانون ساز اسمبلی۔ قانون ساز اسمبلی، قانون ساز اسمبلی ہی ایوان زیری ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ایوان ہوتا ہے ایوان بالا، یہ ہے قانون ساز کونسل۔ قانون ساز کونسل اس کا ہر ریاست میں ہونا ضروری نہیں ہے، بعض ریاستوں میں ہے، جیسے تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹکا، ایسی چند ریاستوں میں قانون ساز کونسل ہے۔ ہمارے پاس ریاست میں قانون ساز اسمبلی بھی ہے، قانون ساز کونسل بھی ہے۔ تو قانون ساز اسمبلی کو ودھان سبھا کہیں گے، اور قانون ساز کونسل، لیجسلیٹو کونسل کو ودھان پریشد کہیں گے۔ یہ قانون ساز اسمبلی جو ہوتی ہے اس کا کام ہے قانون بنانا، اور یہ ایوان زیری ہوتا ہے۔ اس میں چنے ہوئے نمائندے پوری ریاست کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ایوان زیری یا قانون ساز اسمبلی ایک ٹیمپرری، غیر مستقل ایوان ہے، ہر 5 سال میں یہ تبدیل ہو جاتا۔ اس میں چنے جانے والے ممبر راست انتخابات کے ذریعے چنے جاتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، ہم لوگ ایم ایل ایز کو چنتے ہیں۔ اور ہر ریاستی اسمبلی میں کم سے کم 60 اور زیادہ سے زیادہ 500 ایم ایل ایز کی گنجائش ہے۔ ہمارے پاس فی الحال تلنگانہ میں 119 ہے ایم ایل ایز۔ قانون ساز اسمبلی میں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدوار کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 25 سال کی عمر رکھتا ہو۔ اور اس میں قانون ساز اسمبلی میں جتنی بھی کارروائی چلائی جاتی اس کا ذمہ دار جو ہوتا ہے نگران کار، وہ ہوتا ہے اسپیکر۔ اور چند شرائط میں قانون ساز اسمبلی اور یہ ہو یا قانون ساز کونسل، دونوں کے لیے جو شخص انتخابات میں حصہ لینا چاہ رہا اس کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہو، 25 سال کی عمر قانون ساز کونسل کے لیے، اور 30 سال کی عمر قانون ساز اسمبلی کے لیے 25 سال، اور قانون ساز کونسل کے لیے 30 سال۔ تو اس طریقے سے 5 سال کا فرق ہے۔
कानून साज काउंसिल जो है वो 2 ऐवानी मुकर्रना जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है, और इसके मेंबर्स जो है वो नामजद रहते, चुनिंदा नहीं रहते। हुकूमत की जानिब से चुनिंदा नुमाइंदे रहते या ये नामजद रहते, अवाम नहीं चुनती कानून साज काउंसिल के मेंबर्स को। जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर्स को अवाम नहीं चुनती, लोकसभा के मेंबर्स को चुनती है, तो वैसे ही कानून साज काउंसिल के अरकान को अवाम डायरेक्ट इंतखाबात में नहीं चुनती, बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान उनको चुनते हैं। ये जो है कानून साज काउंसिल परमानेंट बॉडी है, मुस्तकिल ऐवान है। इसके मेंबर्स हर 2 साल में 1/3 हिस्सा चेंज हो जाते हैं, बिलरास्त इंतखाबात से इनको चुना जाता। और ये जो है कानून साज काउंसिल के अरकान की तादाद कम से कम 40 रहना, और ज्यादा से ज्यादा कानून साज असम्बली का 1/3। अगर 500 है तो उसका 1/3 हिस्सा रहेगी, या कम से कम 40। तो फिलहाल तेलंगाना में 40 मेंबर है कानून साज काउंसिल में। इसके लिए उम्र 30 साल होना, और कानून साज काउंसिल की जो कार्रवाई चलाता वो चेयरमैन है। तो चलिए अब इसके बारे में तफसील से देखेंगे। तमाम वजीर और अहदेदार कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, यानी जितने वजीर होते हैं, वजीर आला, रियासत में जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, उनको हम कहेंगे वजीर आला, और उनकी जमात मजलिस वज़रा, ये तमाम जो है कानून के मुताबिक ही अपना काम अंजाम देते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। क़वानीन जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से, और रियासतों में कानून साज असम्बलियों में बनाए जाते हैं, और दस्तूर में बता दिया गया कि किस तरह से कानून बनाना है और किस तरीके से उसको लागू करना है। उसी के मुताबिक क़वानीन बनाए जाते हैं। तो बहुत से क़वानीन बनाए जाते। एक कानून बनाया गया कि अवामी मुकामात या हमलो नकल में सिगरेट नोशी पर पाबंदी, इसको बनाया गया मार्च 2002 में। और जो अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, तो वैसी सूरत में वो लोगों पर 100 से 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाता है। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी है, और सिगरेट के इश्तिहारात पर इम्तना आयद किया जाए। अब आप देख सकते हैं सिगरेट की जो बॉक्स है ना, उस पर लिखा हुआ रहता, उसके बॉक्स के पीछे वार्निंग लिखी हुई रहती। तो ये इसी कानून के तहत है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये कानून को 2002 में बनाया गया है, और ये इस बात का हुक्म भी दिया गया है कि अवामी मुकामात, यानी बस स्टेशन हो, गार्डन हो, रोड हो, अवामी जितने भी इदारे हैं, और ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन वगैरह में सिगरेट नोशी मना का बोर्ड लगाना जरूरी है। अगर बोर्ड नहीं लगाए तो उस सूरत में 100 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है, और अगर कोई जुर्म बार बार करता है तो उसको 200 से 500 रुपये का तो जुर्माना लगाया जाता है। तो इस तरीके से सिगरेट या तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारी रियासत में दस्तूर हिंद के मुताबिक हर रियासत में कानून साज काउंसिल और कानून साज मुकर्रना की गुंजाइश है। हर रियासत की मुकर्रना में गवर्नर और 1 या 2 ऐवान होते हैं। तो हर रियासत में एक गवर्नर भी रहेगा, वहां पर मुकर्रना के 1 ऐवान भी हो सकते, 2 भी हो सकते। तो इसको 2 ऐवानी मुकर्रना या 1 ऐवानी मुकर्रना कहते हैं। अब तेलंगाना में 2 ऐवान है, कानून साज असम्बली भी है, कानून साज काउंसिल भी है। तो ये 2 ऐवानी मुकर्रना तेलंगाना में काम कर रही है। जो ऐवान ज़ेरी है, लोअर हाउस, उसको कानून साज असम्बली कहते हैं, जबकि जो ऐवान बाला है, अपर हाउस, उसको कानून साज काउंसिल कहते हैं।
ریاست میں قانون سازی کرنے والی اہم ترین مجلس جو ہے اسمبلی ہوتی ہے. قانون بنانا کس کا کام ہے؟ اسمبلی کا کام ہے. اور ریاست کی فلاح و بہبود کی خاطر یہ لوگ قوانین بناتے، پالیسیاں بناتے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہماری ریاست میں 119 اراکین ہیں، یعنی 119 ایم ایل ایز ہے. عام طور پر ہر ریاست میں جو مقننہ ہوتی ہے 5 سال کے لیے کام کرتی، لیکن گورنر کے حکم سے وہ میعاد کی تکمیل سے قبل بھی تحلیل ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھ رہے تلنگانہ میں 3-4 مہینے پہلے الیکشن ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے 5 سال مکمل ہونے سے پہلے انتخابات کرائے جا رہے. تو اس طریقے سے 5 سال اس کی میعاد ہے. اور ہنگامی حالات میں کبھی ہنگامی حالات اگر آ جائے تو پارلیمنٹ چاہیے تو اس ریاست کی اسمبلی کو 1 سال کا اور وقفہ دے سکتی ہے. سمجھے، مثال طور پہ 5 سال ہو گئے اور اب انتخابات کروانا ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، کوئی فساد ہے یا سیلاب ہے، ایسی چیزوں میں 1 سال تک پارلیمنٹ کون میعاد بڑھا سکتی ہے. ہنگامی حالات میں اسمبلی کی میعاد پارلیمنٹ بڑھا سکتی ہے. ابھی جتنی بھی اسمبلیاں ہیں ان لوگوں کو سال میں 2 مرتبہ یعنی 6 مہینے میں ایک بار اس کا اجلاس منعقد کرنا ضروری ہے. ریاست میں ہمارے 119 انتخابی حلقے ہیں نا، تو یہ انتخابی حلقے جو ہے آبادی کی بنیاد پر طے ہوتے. اور حیدرآباد دیکھ سکتے، حیدرآباد میں سب سے زیادہ ایم ایل اے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آبادی زیادہ ہے. آبادی کم رہیں گی تو بڑے علاقے میں بھی، بڑے رقبے میں بھی کم ایم ایل اے ہو سکتے ہیں. تلنگانہ میں ہر انتخابی حلقے میں 1,70,000 ووٹرس ہوتے ہیں، اور مرد و خواتین جن کی بھی عمر 18 سال سے زیادہ ہو وہ لوگ ووٹ ڈال سکتے. تو اس طریقے سے ہندوستان میں، ہمارے تلنگانہ میں 119 انتخابی حلقے بنائے گئے. حکومت الیکشن کمیشن آبادی کے لحاظ سے ان انتخابی حلقوں میں کمی اور زیادتی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. وہ لوگ جن علاقے یا حلقے میں رہتے ہیں وہاں پر اپنا نام ووٹ لسٹ پہ درج کروانا ضروری ہے. یعنی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ہی ووٹ دے سکتے ہیں. تو وجے واڑہ کو 3 اسمبلی حلقوں میں تقسیم کیا گیا. حیدرآباد میں 7 ہے، اور بعض جگہ نظام آباد میں 2 ہے، ایسا. اور جو امیدوار کوئی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اس کو آزاد امیدوار کہیں گے. ہر کوئی انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے، بس اس کی عمر 25 سال ہونا ضروری ہے، اور وہ ہندوستان کا شہری رہنا ضروری ہے. اور مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے کسی بھی نفع بخش ملازمت پر فائز نہ ہو. گورنمنٹ امپلائی ہے یا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی عہدے پر فائز ہے تو وہ لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. اب تمام سیاسی پارٹیاں کیا کرتی؟ اپنا انتخابی منشور جاری کرتی. یعنی ہم انتخابات جیتنے کے بعد یہ کام کریں گے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منشور کہلاتی ہے. جب انتخابات ہوتے ہیں تو ووٹوں کی شناخت کے لیے پولنگ بوتھ پر آفیسر ہوتا ہے، اور اکثر ووٹروں کے پاس الیکشن کمیشن نے جاری کردہ الیکشن کا شناختی کارڈ رہتا، الیکشن ووٹر کارڈ. رائے دہی کے بعد مقررہ تاریخ کو ایک تاریخ طے کرتے کہ ووٹوں کی گنتی ہوگی، پھر وہ گنتی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. پھر جس کو زیادہ ووٹ آتے ہیں وہ منتخب قرار دیا جاتا. اور ایسی پارٹی جس کو زیادہ سیٹس یا اکثریت حاصل ہوتی ہے، یعنی جملہ نشستوں کے نصف سے زیادہ. اب مثال طور پہ تلنگانہ میں کتنے ہیں؟ 119 سیٹس ہے نا. اب اس میں سے 60 جس کو بھی آ جائیں گے وہ پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی اور وہ حکومت بنا سکتی ہے. اگر کسی قانون کو منظور کروانا ہے تو یہ کام اکثریتی پارٹی کے لیے نصف سے زائد ارکان کی وجہ سے آسان ہو جاتا. اب ووٹنگ ہوئی تو جس کو زیادہ ایم ایل ایس ہے وہ پارٹی جو ہے اپنا قانون بنا لے سکتی ہے. تو
لازمی بات ہے جو برسری اقتدار ہے اس کے پاس تعداد زیادہ رہتی، وہ لوگ آسانی سے کوئی بھی قانون منظور کروا لے سکتے. تو ہم یہ دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کس طریقے سے بی جے پی پورے قوانین منظور کروا لے رہی. اکثریتی پارٹی اپنے ارکان میں سے ایک کو اپنا قائد چنتی ہے جس کو وزیر اعلیٰ کہیں گے. اور یہ وزیر اعلیٰ جو کیا کرتے ہیں اپنے لیے ایک مجلس وزراء چن لیتے، مختلف محکموں کے لیے مختلف وزیروں کا انتخاب کیا جاتا. اس کو ہم مجلس وزراء یا کابینہ کہیں گے، انگلش میں کہیں گے کیبنٹ. چیف منسٹر اور دیگر منسٹرز، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزیر کو ہم مجلس وزراء یا کابینہ کہتے ہیں. کابینہ کو ہی عرف عام میں حکومت کہا جاتا ہے، یعنی اصل جو حکومت ہوتی ہے وہ کابینہ ہوتی ہے، کیبنٹ. سی ایم اور منسٹرز وہی گورنمنٹ ہے، وہی قوانین بناتے، وہی نافذ کرواتے، اور مختلف فلاحی اسکیمات میں تبدیلی کرنا ہے ان کے قوانین یا اس کی منظوری لینا ہے، تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے کابینہ کی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ کیا کرتے ہیں؟ چیف منسٹر کابینہ کے مختلف اراکین کو مختلف ایجوکیشن منسٹر، ایگریکلچر منسٹر، فائنانس منسٹر، یہ وزیر اعظم اپنی مرضی، وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. تو وہ جو وزیر ہوتا، جس منسٹری اس کو دی جاتی، جس کا قلمدان دیا جاتا، تو اس محکمے کی پالیسیوں کو طے کرنا، اس محکمے کے عہدیداروں پر کنٹرول کرنا، یہ ساری ذمہ داری اس وزیر کی ہوتی ہے. جو بھی منصوبے پالیسیاں ہوتی اسمبلی منظور کیے جاتے، اور منظور کرنے کے بعد وہ قانون بن گیا تو اس پر عمل آوری بھی کی جاتی ہے. اور جو وزیر ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے، اپنی طور پر کام کر سکتے، کابینہ پالیسیاں بنا کے کابینہ کے اجلاس میں پیش کرتے، اس کے بعد اس کو قبول کر لیا جاتا یا ریجیکٹ کر لیا جاتا. اور اگر کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ یہ سبھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ اور کابینہ حکومت کی عوام کے آگے جواب دہ ہے. تو اسی لیے اسمبلی میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں منسٹروں سے ہر چیز کے بارے میں، اور ہر ریاستے میں دیکھے بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ اس طریقے سے قانون ساز اسمبلی کام کرتی ہے. اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو بولیے. نہیں ہے نا، عام سا ٹاپک ہے، ہم اس سے واقف ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب تمام ارکان اسمبلی مل کر اپنے میں سے ایک اسپیکر چنتے ہیں. ایم ایل اے ہے نا، ایم ایل اے کیا کرتے ہیں؟ اپنے میں سے ایک کو اسپیکر چن لیتے ہیں. اسپیکر اسمبلی کے اجلاس منعقد کرتا، اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے ٹاپک پر بحث کرنا ہے اور کون سے ٹاپک پر بحث نہیں کرنا ہے، اور کس کو کتنا وقت دینا ہے. ہر ایک ممبر کو ایک وقت دیا جاتا، 2 منٹ 4 منٹ بات کرنے کا. بڑی سیاسی جماعت رہی تو اس کو زیادہ وقت دیا جاتا. تو اس طریقے سے یہ سب جو ہے کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ اسپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور اگر کوئی اسپیکر کی بات نہ مانے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو ویسی صورت میں اس کو سزا بھی اسپیکر کی جانب سے دی جاتی. تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کچھ دنوں کے لیے ارکان سے ان کو اسمبلی سے معطل کر دیا جاتا. تو اس طریقے سے سزائیں بھی ان کو دی جاتی. اور جو بھی اسمبلی کا جو رکن رہتا، ایم ایل اے، اپنے حلقے کے مسائل کے بارے میں سوال کر سکتا. عام طور پر قانون کے تجاویز حکمراں پارٹی کی جانب سے تیار کی جاتی ہے. نیا قانون کچھ بھی بنا رہے سمجھیے، وہ برسر اقتدار جو پارٹی ہے وہی لوگ بناتے. البتہ کوئی بھی رکن کسی بھی قانون کی تجویز پیش کر سکتا ہے. اکثریتی پارٹی کے علاوہ تمام ایم ایل ایز کو اس بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی تجویز پیش کر سکتے. کوئی نیا قانون بنانا ہے تو وہ بول سکتے. اگرچہ
اکثریت اس کو قبول کر لی اس تجویز کو، اس پر بحث ہوتی، اس کے بعد وہ قانون بن جاتا۔ تو اس طریقے سے ہر ایم ایل اے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی میں سوال کرے اور کوئی تجویز پیش کرنا ہے تو پیش کر سکتا ہو۔ اب جو تجویز ہے پیش کرنے کے بعد اس پر بحث ہوتی نا، تو جو تجویز پیش کی جاتی ہے اس کو مسودہ، قانون یا بل کہتے ہیں۔ اب اس بل پر، اس مسودے پر، اس تجویز پر دونوں ایوانوں میں، قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل، دونوں جگہ بحث ہوتی۔ بحث کے بعد وہ دونوں ایوانوں کی اگر منظوری حاصل کر لیتا ہے تو پھر گورنر کی منظوری کے بعد وہ قانون بن جاتا۔ پہلے قانون ساز اسمبلی میں بحث ہوتی، اس کے بعد قانون ساز کونسل میں بحث ہوتی، دونوں جگہ بھی منظور ہو گیا قانون، تو پھر گورنر اگر منظوری دے دے، اس پہ دستخط کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ قانون ساز کونسل، آندھرا پردیش کے مقننہ میں 2 ایوان ہیں، تلنگانہ میں 2 ہے نا، قانون ساز اسمبلی ہے، قانون ساز کونسل ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ 1958 سے 1985 تک آندھرا پردیش میں قانون ساز اسمبلی اور کونسل قائم تھے، پھر اس کے بعد 85 میں ختم ہو گیا، پھر 2007 میں 2 ایوان آئے اور اب تک ہمارے پاس تلنگانہ میں 2 ایوان کام کر رہے ہیں۔ اب یہ قانون ساز کونسل جو ہے، ہمارے پاس تعداد تلنگانہ میں 40 ہے، تو ہر 2 سال میں 1/3 حصہ اس کا ریٹائر ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون ساز کونسل کی میعاد 6 سال ہوتی۔ ایم ایل سی جو ہوتے ہیں، ایم ایل سی کی میعاد 6 سال ہوتی ہے، 6 سال کے بعد وہ ہٹ جاتے اور اسے ہٹا دیا جاتا۔ ایوان کے ارکان ایم ایل سی کہلاتے ہیں، جو 6 سال کی میعاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور تلنگانہ میں 40 ارکان موجود ہے۔ اس ایوان کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کی ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کا شہری رہنا، اور ایک فرق کیا ہے، صرف عمر میں فرق ہے، قانون ساز اسمبلی کے لیے 25 سال اور قانون ساز کونسل کے لیے 30 سال، یہ اور اس کے لیے شرط ہے۔ پوچھیں یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو؟ ڈاؤٹ نہیں ہوگا نا؟ پارلیمنٹ کا جب بحث کریں گے تو جب پارلیمنٹ کے سوالات پوچھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اب قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے بارے میں ہی پوچھیے۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں ایک جیسے رہتے، سیم کام کرتے، سیم طریقہ کار رہتا، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جو ہم پارلیمنٹ آئے گا تب اس پر بحث کریں گے۔ اب قانون ساز کونسل میں جو 40 ممبر ہمارے پاس ہے، اس کو کیسا چنا جاتا؟ 1/3 حصہ، یعنی 40 کا 1/3 حصہ اراکین، یعنی 14 ہو رہے، وہ 14 کو ارکان کی جانب سے منتخب کیا جاتا، اسمبلی کے ارکان چنتے ان لوگوں کو۔ پھر دوسرا 1/3 حصہ مقامی اداروں، یعنی پنچایت اور منسپالٹی کے منتخبہ اراکین، یعنی پورے سرپنچ، منسپالٹی کے کونسلرز، کارپوریٹرز مل کے 1/3 حصہ، یعنی 14 ایم ایل سیز کا انتخاب کرتے۔ پھر 3 یا 8 ارکان، یعنی 1/12، اس کے بارے میں سوال آتا ہے امتحان میں، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ گریجویٹس کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس انتخابات چل رہے ایم ایل سی کے، گریجویٹ ایم ایل سی چل رہا اور ٹیچرس ایم ایل سی چل رہا، تو 1/12 یعنی 3 یا 8 ارکان اساتذہ کی جانب سے، اور 3 یا 8 گریجویٹس کی جانب سے، جتنے بھی گریجویٹس ہیں وہ سبھی ووٹ ڈال سکتے ہیں ایم ایل سی کے لیے۔ اور بچے ہوئے 6 ارکان، یعنی 1/6، اس کو گورنر نامزد کرتا ہے۔ تو یہ حیت ترکیبی ہے، یہ فارمولا ہے، اس طریقے سے ایم ایل سی کا اسٹرکچر رہتا۔ قانون ساز اسمبلی کے لیے تو عوام پورے 119 ایم ایل ایس کو چنتی، لیکن ایم ایل سیز کے لیے یہ فارمولا ہے، 14 اسمبلی کے ارکان کی جانب سے، 14 مقامی اداروں کی جانب سے، پھر 3 یا 8 گریجویٹس اور 3 یا 8 اساتذہ کی جانب سے۔ یہ 2 سوالات ہمیشہ آتے۔ ریاست میں کسی قانون کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دونوں ایوان میں منظوری حاصل ہونا، اور ریاستی گورنر
گورنر کو صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ہر ریاست میں جو گورنر ہوتا ہے اس کو صدر جمہوریہ ان لوگوں کو مقرر کرتے، اور گورنر جو ہوتا ہے ریاستی حکومت مرکزی حکومت کا نمائندہ رہتا ہو نظر رکھنے کے لیے ریاست میں حکومت صحیح چل رہی یا نہیں، اس کے لیے گورنر کا رکھا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ریاستی حکومت دستور کے مطابق کام کر رہی نہیں ہے اس کو یقینی بنانا۔ گورنر ریاست کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر وزیروں کا تقرر کرتا ہے۔ دستور ہند کے مطابق گورنر کو ریاست میں تمام عاملانہ اختیارات حاصل ہے۔ جب تک گورنر دستخط نہیں کرتا کوئی بھی قانون بل پاس ہو کر قانون نہیں بن سکتا۔ تو گورنر وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کو، یعنی جو پارٹی انتخابات میں زیادہ سیٹ لاتی اس کو دعوت دیتا کیا وہ حکومت تشکیل دو۔ گورنر ایک نگران کار کے طور پہ کام کرتا، صلاح کار ہوتا ہے اور مرکزی حکومت کو ساری رپورٹس ریاستی حکومت کی فراہم کرتا کس طرح سے حکومت کام کر رہی یا نہیں کر رہی۔ اگرچہ ریاستی حکومت دستور کے مطابق کام نہیں کر رہی، کوتاہی کر رہی یا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ویسی صورت میں جب گورنر رول بھی آ سکتا، گورنر پہ ہاتھ میں تمام اختیار لے لیتے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تلنگانہ کی ریاستی اسمبلی میں ریزرویشن بھی ہے، ایس سی ایس ٹیز کے لیے الگ سے سیٹس رہتے، تو ہمارے پاس 119 جو ایم ایل اے کے سیٹس ہے اس میں سے 4 سے 19 ایس سیز کے لیے ہے اور 9 سے 12 دیکھیے ایس ٹیز کے لیے ہے، اور ایک جو ہے اینگلو انڈین کے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے کمپوزیشن ہے ہمارے تلنگانہ کی اسمبلی کا۔ اب ایک پارٹی ہوتی ہے جس کو میجارٹی آتی، وہ حکمران پارٹی، اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن جس کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اگر ایک مختصر کمیٹی جس میں حکمراں پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے ارکان ہوتے ہیں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ چلیے اس میں اور آگے دیکھیں گے ہم، یہاں پہ تھوڑا سا سوال کٹ ہے۔ بہت آسان ٹاپک ہے، تھوڑا سا سمجھ لیے تو آسان ہو جاتا۔ ہاں، اگر نصف سے زائد ارکان کسی بھی بل کی تائید کرتے ہیں تو قانون ساز کونسل میں اس کو منظوری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر قانون ساز اسمبلی کے بعد کونسل میں بھی ہوتی، ووٹنگ ہوتی، سب لوگ اگر منظوری دے دیے تو گورنر لاسٹ میں دستخط کرتے، وہ بل بن جاتا۔ تو یہ تھا ریاستی اسمبلی اور ریاستی قانون ساز کونسل کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اور ایک جو ضلعی سطح پہ حکومت ہوتی ہے، تو اضلاع میں بھی جو قوانین ہوتے ہیں اس کے نفاذ کی ذمہ داری ضلع کلیکٹر کی رہتی۔ پہلے ریاست تلنگانہ میں 10 اضلاع تھے، اب 33 ڈسٹرکٹس ہے۔ اب یہ کلیکٹر جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر بھی ہوتا ہے اور مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ تمام محکموں پہ، یعنی اس ڈسٹرکٹ میں جتنے محکمے کام کر رہے ہیں ان سب کا نگران کار کلیکٹر رہتا۔ کلیکٹر سے ملنے کے لیے بھی ایک خاص وقت رہتا، بعض جگہ پیر کے دن ہے، منگل میں ہے، ہر ایک دن کسی ایک دن 3 بجے سے 4:30 بجے تک ملا جا سکتا ہے۔ اب منڈل تو معلوم ہے آپ کو، گاؤں کو ملا کر منڈل کہتے ہیں، اور منڈل میں مختلف دفتر کام کرتے، ایم آر او رہتا، ایم پی ڈی او رہتا، اور ایم ای او آفس رہتا، ایگریکلچر آفس رہتا، یہ سارے کام رہتے، یہ سارے دفاتر رہتے۔ ریونیو آفس کا کیا کام ہے؟ ایم آر او کا عرضیات کے ریکارڈ رکھنا سب سے اہم کام ہے، انکم سرٹیفکیٹ بھی بنانا وہ بھی کام ہے، لیکن عرضیات کے ریکارڈ دستاویزات رکھنا اس کا سب سے اہم کام ہے۔ اب ریونیو کے دفتر جو بھی رہتے، ریونیو آفس، اس میں پورے دنیا ملک بھر کی زمینات کا ریکارڈ رہتا۔ یہاں تمام لوگوں کی زمینات کے نقشے بھی رہتے، جن میں کھیت، تالاب، کنویں، پڑوسی کی زمین، سڑکیں، پہاڑ وغیرہ سب کی نشاندہی کے نقشے ان کے پاس رہتے۔ اگر جب کسی کو زمین خرید و فروخت کرنا ہے تو ایسی صورت میں ان دفاتر میں اندراج کرانا ضروری ہے، رجسٹریشن کرا دینا۔ ان دفاتر میں جنگلات یا دیگر غیر زرعی زمینات کے نقشے بھی ہوتے، یعنی جتنی بھی زمینات اس علاقے میں ہیں وہاں کے ایم آر او، اس منڈل میں جو بھی زمین رہتی، جو بھی تالاب، کنواں رہتا، روڈ رہتی،
سب کی ڈیٹیل ایم آر او کے پاس رہتی. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یا سرکاری زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ ریونیو کے ریکارڈز کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے کہ کون اس کا حقیقی مالک ہے. اور جو گاؤں رہتا، گاؤں میں وی آر او رہتا، منڈل میں ایم آر او، گاؤں میں وی آر او، ولیج ریونیو آفیسر. وہ کیا کرتا، ولیج میں موجود تمام زمینات کا ریکارڈ رکھتا. ایم آر او کیا کرتا، منڈل میں موجود تمام زمینوں کا ریکارڈ رکھتا. اور راشن کارڈ، دیکھیے یہاں پر راشن کارڈ، یہ سوال ہے ہم جو راشن کارڈ ہے اس کو جاری کرنے کا کس کو اختیار ہوتا ہے؟ ایم آر او کو ہوتا ہے. منڈل ریونیو آفیسر کو اس کا اختیار رہتا کہ وہ راشن کارڈ جاری کرے. نئے راشن کارڈ جو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو منظور دینے کا کام ہے ایم آر او کا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں بھی اسپیکر رہتا، لوک سبھا میں اسپیکر رہتا اور راجیہ سبھا میں چیئرمین رہتا. تو ویسے ہی اسمبلی میں بھی اسپیکر ہوتا اور قانون ساز کونسل میں چیئرمین ہوتا. سیم دونوں کا سیم. مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت بالکل ایک جیسے رہتے. مرکزی حکومت پورے ملک کے لیے کام کرتی ہے اور ریاستی حکومت صرف ریاست کے لیے. چلیے اور آگے دیکھتے ہیں. اب ایک ریونیو آفیسر ایم آر اوز کا کام ہے کہ زمینات کا ریکارڈ رکھنا، راشن کارڈ اجرا کرنا. ایک ایکٹ بنا تھا، واٹر اینڈ لینڈ اینڈ ٹریز ایکٹ، والٹا، قانون تحفظ برائے آب و اراضی. اس کو منظوری ملی تھی 2002 میں اور یہ 19 اپریل 2002 سے نافذ العمل ہے. واٹر لینڈ اینڈ ٹریز پروٹیکشن اتھارٹی، یہ دیکھیے WLTPA یہ بھی رہتا. یہ جو ہے قانون تحفظ برائے اراضیات جنگلات کے نفاذ کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی گئی جس کا نام ہے والٹا، واٹر اینڈ لینڈ اینڈ ٹریز اتھارٹی ہے یہ. تو یہ اس کا کیا کام ہے؟ جنگلات کا، زمینوں کا تحفظ کرنا. اسی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی مرضی سے بورویل یا کنویں نہیں کھدوا سکتے. اگر آپ گھر میں بھی بورویل ڈال رہے تو اس کے لیے قانونی ایم آر او سے پرمیشن لینا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے رقبے میں یعنی آزو بازو بالکل بورویلس ہونا نہیں چاہیے. ویسی صورت میں کیا ہوتا، سطح آب کی کمی ہو جاتی، زیر زمین جو پانی ہے وہ کم ہو جاتا. تو اس لیے ایم آر او سے پرمیشن لینا ضروری ہوتا. اس کے لیے بورویل کے لیے اور کنواں کھدوانے کے لیے، آپ چاہے گھر میں کھدوا لو یا کھیت میں، اس کے لیے ایم آر او سے پرمیشن لینا ضروری ہے. والٹا ایکٹ کے تحت جو بنا تھا 19 اپریل 2002 سے لاگو بھی ہوا. یہ اس قانون کے تحت بورویل یا کنووں کی کھدوائی کے لیے ایم آر او سے اجازت لینی پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے محکمہ کان کنی و اراضیات، مائننگ اینڈ لینڈ. یہ کیا کرتا، آبی ذرائع سے ریت کی نکاسی کی نگرانی کرتا. دریاؤں سے ریت جو نکالی جاتی اس کی ذمہ داری اب سب ڈال رہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. غیر قانونی اگر آپ شکایت کرنا ہے تو کر سکتے. قانونی طور پہ جو اصول ہے اصول رہتے، اب اس کی پابندی نہیں کر رہے تو وہ مجرم ہے، اس سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر دنیا میں 1 لاکھ لوگ بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو غلط ہی رہتا، اور ایک آدمی کوئی صحیح کام کرے تو صحیح رہتا. تو خیر وہ الگ مسئلہ ہے. اگر اس کو دیکھ کے ہم خاموش بیٹھ رہے یا ہم بھی وہ کام کرے تو ہم بھی بیوقوف ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی ہم خود کر رہے ہیں یا لوگوں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ ہماری غلطی ہے. قانون تحفظ برائے اراضیات جنگلات کے نفاذ کے لیے ایک اتھارٹی بھی قائم کی گئی تھی، والٹا. یہ اس کی ذمہ داری تھی زمینوں کا اور جنگلات کا تحفظ کرنا.
محکمہ صنعت آبی آلودگی کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے. ایک ہوتا ہے محکمہ صنعت انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، یہ کیا کام کرتا؟ آبی آلودگی کو روکنے کا کام کرتا. تو اس طریقے سے والٹا کے بارے میں بھی سوال آتا. دیکھیے ہمیشہ ایسے یہ سوالات، اس پہ آپ توجہ دینا ضروری ہے. چلیے یہاں پہ کچھ ڈاؤٹ بولیے. یہاں پہ نہیں ہے نا؟ چند اہم معلومات دیکھیں گے جو امتحان میں پوچھا جاتا. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے دستور ہند، ہندوستان کا جو دستور ہے دنیا کا طویل ترین دستور ہے اور ایک تحریری دستور بھی ہے. یہ دستور کس کو کہیں گے؟ دستور کہیں گے چند اصول اور ضوابط کا مجموعہ دستور کہلاتا ہے جو کتابی شکل میں لکھا ہوا ہو. دستور میں اس بات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ حکومت کیسے چلانا ہے، کیسے قوانین بنانا ہے اور کیسے قوانین میں ترمیم کرنا ہے، شہریوں کا کیا رول ہوگا، ان کے کیا فرائض ہوں گے، ان کے کیا حقوق ہوں گے، حکومت کیسا تشکیل دی جائے گی، سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کیسے ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں دستور میں لکھ دی جاتی ہے. جب ہندوستان کا دستور بنایا جا رہا تھا تو اس وقت مختلف ممالک کے دساتیر کا مطالعہ کیا گیا. کرنے کے بعد ہندوستان کا دستور بنایا گیا جس کے لیے 2 سال 11 مہینے 18 دن کا وقت لگا تھا. 2 سال 11 مہینے 18 دن. مختلف ممالک کا دساتیر کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں دوسرے ملک کے دستور سے بھی لی گئی. جیسے پارلیمانی طرز حکومت لیا گیا برطانیہ سے، اور پریزیڈنٹ صدر جمہوریہ کا طریقہ کار لیا گیا امریکہ سے، ایمرجنسی کا طریقہ لیا گیا جرمنی سے، رہنمائانہ اصول لیے گئے آئرلینڈ سے. تو اس طریقے سے مختلف ممالک سے مختلف چیزیں ہندوستانی دستور میں شامل کر لی گئی. اس وقت بہت سارے رہنماؤں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک بہترین دستور ہو جس میں تمام طبقات، تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو. 2 چیزیں تھیں، ایک تو تھا قانون کی نگاہ میں سب برابر ہونا چاہیے اور ان کے لیے چند بنیادی حقوق بھی عطا کیے جانے چاہیے، ایسا اس وقت لوگوں کا ماننا تھا. اور عام بالغ رائے دہی کے اصول پر عام انتخابات کے ذریعے حکومت تشکیل دی جائے. یہ 2 اہم چیزیں دستور بنانے والوں کی نظر میں تھی. تو آزادی سے قبل بھی بہت سارے لوگوں نے دستور بنانے کی کوشش کی تھی. 1928 میں موتی لال نہرو اور انڈین نیشنل کانگریس کے دیگر 8 لیڈروں نے مل کر ہندوستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا تھا. جب یہ دستور بنا تھا ہمارا، اس سے پہلے 1928 میں کوشش کر رہے تھے موتی لال نہرو، جو جواہر لال نہرو کے والد ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی کہ دستور بنائیں. 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس نے کراچی اجلاس میں ہندوستان کا دستور کیسے ہو اور ان دونوں مسودوں میں کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں، عام بالغ رائے دہی اور مساوات اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پہ زور دیا گیا. تو 1931 میں جب 26 مارچ سے 1931 تک کانگریس کا جلسہ ہوا کراچی میں، پاکستان میں جو اب ہے، وہاں پر دستور بنانے سے پہلے یہ لوگوں نے چاہا کہ ہندوستان کا جب دستور بنے تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو عام بالغ رائے دہی ہونا چاہیے اور مساوات اور اقلیت کے حقوق کا تحفظ. تو یہ جو جلسہ ہو رہا تھا اس کی صدارت کر رہے تھے سردار پٹیل. یہ ایسے سوالات آتے تھے UPSC میں
اور ٹٹ میں بھی، کیونکہ انگریز کیا کرے تھے، پہلے سب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیے تھے، صرف امیر لوگوں کو دیے تھے. تو اس لیے دستور بنانے والے رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ ووٹ کا حق ہر کسی کو دینا چاہیے. دستور کی تیاری منتخب نمائندوں کی ایک مجلس کے ذریعے عمل میں آئی جو دستور ساز اسمبلی کہلاتی ہے. دستور ساز اسمبلی بنائے، دستور ساز اسمبلی میں دستور بنانے والے تمام لوگ موجود تھے. تو دستور ساز اسمبلی میں کن کو شامل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرے، جولائی 1946 میں انتخابات کروائے. اور دستور ساز اسمبلی کا پہلا جو جلسہ ہوا دسمبر 1946 میں ہوا. پھر اس کے بعد اگست میں 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہو گیا، دستور ساز اسمبلی بھی تقسیم ہو گئی، تھوڑے لوگ پاکستان میں چلے گئے، تھوڑے ہندوستان میں رہ گئے. اس کے بعد ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی میں کتنے لوگ تھے، 299. دستور ساز اسمبلی نے پرسوں 26 نومبر کو کیا منائے تھے، 26 نومبر 1949 کو دستور منظور کر دیا گیا تھا. تو پرسوں لاسٹ منتھ میں یہ سیلیبریٹ کرے، 26 نومبر 1949 کو دستور منظور کرے، لیکن اس کا نفاذ ہوا 26 جنوری 1950 کو. کیونکہ ہم اس سے پہلے دیکھے ہندوستان کی جنگ آزادی میں 26 جنوری 1931 کو کانگریس نے پورن سوراج کا اعلان کیا تھا، مکمل آزادی. تو اسی لیے 26 جنوری کو ہی دستور کا نفاذ رکھا گیا. وہ تاریخ پہلے سے بہت امپورٹنٹ تھی، 26 جنوری. اسی دن کو پورن سوراج مکمل آزادی منائے تھے پہلی مرتبہ، لیکن آزادی ملی 1947 15 اگست کو. تو اسی لیے وہ لوگ کیا کرے، 26 جنوری کو اہمیت دینے کے لیے دستور کا نفاذ عمل میں لائے. دستور ساز اسمبلی میں جو لوگ موجود تھے وہ اس وقت صوبائی قانون ساز مجالس کے ارکان تھے. یعنی اس وقت میں ہندوستان میں جو مختلف ریاستیں تھیں وہاں کی اسمبلیوں کے ارکان کو ہی دستور ساز اسمبلی میں لیا گیا تھا. اس لیے کیا ہوا، اراکین میں کانگریس کے امیدواروں کی تعداد زیادہ تھی اور چند ارکان دوسری پارٹیوں سے بھی تھے، جیسے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو ہے کانگریس کے نہیں تھے. دستور ساز اسمبلی میں 15 خواتین بھی تھی. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. کون کون تھی، درگا بائی دیشمکھ بھی تھی جو سب سے اہم تھی. سب سے پہلے چند بنیادی اصول پر بحث کی گئی، جیسے ہندوستانی مقتدر اعلیٰ ہونا چاہیے، جمہوریہ رہنا یہاں پر، اس میں کئی خود مختار چھوٹی ریاستیں ہونا چاہیے جو جمہوریت پر عمل کرنا، تمام شہریوں کے لیے انصاف. یہ ساری چیزوں پر دستور بنانے سے پہلے بحث کیا گیا. تو ٹھیک ہے، آج یہ کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. ہم اگلی کلاس انشاءاللہ کل دستور ہند کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. پڑھیے گا، وقت بہت کم ہے. آپ لوگوں کی اتنی عدم دلچسپی دیکھ کے تعجب ہو رہا. ہم لوگ مصروفیت میں بھی وقت نکال کر کلاسز لینا چاہ رہے، لیکن آپ لوگ صرف 5 یا 6، اب دیکھیے کتنے، صرف 7 لوگ ہیں کلاس میں. تو اس طریقے سے انٹرسٹ نہیں آ رہا پڑھانے میں، کیونکہ فائدہ زیادہ ہونا ضروری ہے. ہم لوگوں کا مقصد خدمت ہے پہلے، تو اس لیے یہ چاہ رہے کہ زیادہ لوگ اٹینڈ کرنے سے فائدہ ہوتا، نہیں تو نقصان ہے. کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے، آپ پوچھیے جو پوچھنا ہے. آپ کون سا بھی ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے بارے میں پوچھیے یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، کوئی ہے سوال کرنے والے؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو چلیے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے کلاس کا. انشاءاللہ کل پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ.